السلطان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمدللہ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور تسلسل سے حدیثوں پر درس کرتے ہوئے اور احادیث مبارکہ پر مختصر لیکن جامع الحمدللہ کلام کرتے ہوئے ہم تقریباً 170 نمبر حدیث تک پہنچے تھے. تو یہاں سے میں دوبارہ اس کو لیتا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پہلے ایک باب قائم کیا ہے کہ شور الکلابی و ممرہا فی المسجد، یعنی کتوں کے جھوٹے اور ان کے مسجد میں گزرنے کا باب. یعنی کتا اگر برتن میں منہ ڈال دے تو پاک رہے گا یا ناپاک رہے گا، اور اگر مسجد میں داخل ہو جائے تو کیا حکم شرع ہوگا. اس پر حدیث پاک اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اور باب بھی تھا جس کا یہ دوسرا حصہ ہے بیچ میں. وہ پہلے باب تھا کہ اگر انسان کا بال ٹوٹ جاتا ہے تو اس انسان کے بال کے بارے میں کیا حکم ہوگا. یہ باب الماء الذی یغسل بہ شعر الانسان، جس پانی سے انسان کا بال دھویا گیا ہو اس کا شرعی حکم. تو اس کا دوسرا حصہ یہ باب کا یہاں پر ذکر کیا. تو دونوں پر دو حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں. تو 170 نمبر حدیث پاک میں حضرت ابن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے عبیدہ سے کہا کہ ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال ہے جو ہمیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، یا پھر آپ نے یہ فرمایا تھا کہ حضرت انس کے گھر والوں کی طرف سے ملا تھا. تو انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس آپ کا ایک بال ہو، یہ مجھے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے زیادہ محبوب ہے. تو اس پر تھوڑا سا کلام مزید میں کرنا چاہوں گا کہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ جذبہ دیکھیں، پیار دیکھیں، محبت دیکھیں، اور منہ مبارک کی آپ کی نگاہوں میں اہمیت دیکھیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارکہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور اس سے محبت رکھنا، اس سے عقیدت رکھنا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کوئی خدا نخواستہ کوئی غلط چیز نہیں ہے، اور یہ کوئی تعظیم الہی کے منافی نہیں ہے، بلکہ تو پیار کی بات ہے، محبت کی بات ہے. انسان کو جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کی ایک ایک چیز سے محبت ہو جاتی ہے. حتیٰ کہ شعراء نے کہا، جو صوفی حضرات ہیں اس کو یعنی عشق حقیقی کے معاملے میں شعر کہتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ محبوب کی گلی کا تو کتا بھی پیارا ہوتا ہے. تو یہ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ منہ مبارک ہے جس نے آپ کے سر اقدس پر حاضری کا شرف حاصل کیا ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عید حلق، جب یہ حج کے لیے آپ تشریف لے گئے تو حلق فرمایا اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا کہ اس کو صحابہ کرام میں تقسیم کر دیا جائے. تو لہذا منہ مبارک سے محبت رکھنا، پیار کرنا یہ محبت کی ہی علامت ہے اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ رہا ہے. لیکن وہی جیسے میں نے اس کی تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ ایک تو اگر واقعی آپ کو یقین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک ہے تو بہت اچھا ہے، یا کم از کم یہ ہو کہ آپ کو یہ نہ معلوم ہو کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کا بال ہے. یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہونے کا یقین حاصل ہو، یا کم از کم اس پر اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اور یہ بھی ثبوت نہیں ہے کہ یہ آپ کا منہ مبارک نہیں ہے بلکہ کسی اور کا ہے، تو بس ہم اس سے حسن ظن قائم رکھ سکتے ہیں اور اظہار عقیدت میں حرج نہیں ہے. اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حسن ظن، ہمارے پیار و محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی چیزوں سے عشق اور محبت کی لاج رکھے گا، اور انشاءاللہ اس پر ہمیں انعام ملے گا. تو لہذا پتہ چلا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے بڑی محبت فرماتے تھے. ہمیں بھی اس کو اختیار کرنا چاہیے. اگلی حدیث میں یہ بھی میں نے آپ کو عرض کیا تھا لیکن میں تھوڑا پیچھے سے لے کر چلا ہوں دوبارہ کہ حضرت ابن عون ابن سیرین سے روایت کرتے ہیں، اور وہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارکہ منڈوایا یعنی حلق کروایا، صاف کروایا، تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے وہ شخص تھے جنہوں نے آپ کے بال لیے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے جدا ہونے والی چیزوں سے کس قدر محبت فرماتے تھے کہ سرکار نے باقاعدہ حکم فرمایا تھا کہ آپ ان کو صحابہ میں تقسیم کر دیں، اور صحابہ نے پھر اس کو
ہاتھوں ہاتھ لیا اور بڑی عقیدت اور محبت سے رکھا۔ تو اس لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی چیزوں کی عقیدت جو آج کے دور میں نظر آ رہی ہے، یہ نہ سمجھا جائے کہ شاید یہ آج کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو جذباتیت کے تابع ہو کر اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں یا اس طرح جذبات کا اظہار کر رہے ہیں اور ازمنہ سابقہ پچھلے تمام زمانے سے خالی ہیں۔ یہ بالکل غلط سوچ ہے، بلکہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ایک سوچ عطا فرمائی، ایک اظہار محبت کا طریقہ عطا فرمایا، اور آپ نے یہ شعور بخشا کہ نبی کریم اپنے نبی کی ہر چیز سے محبت کرو، حتیٰ کہ بال تک سے محبت کرو، اسے عقیدت اور محبت کے ساتھ اپنے پاس رکھو۔ تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تقسیم فرمایا، ورنہ فرماتے ان کو زمین میں دبا دو یا جلا دو یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پھینک دو، ایسا کچھ بھی سرکار نے نہیں فرمایا، بلکہ تقسیم کا حکم دیا ہے۔ لہذا ان اشاروں کو سمجھنا چاہیے، اور اس قسم کی حدیثوں کو تیزی کے ساتھ پڑھ کے گزر جانا اور کوئی اہمیت نہ دینا، یہ کس جذبے کی طرف نشاندہی کر رہا ہے؟ جو شخص اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے اسے خود اپنے بارے میں غور کر لینا چاہیے۔ اگلا باب قائم کیا ہے کہ باب اذا شرب الکلب فی الاناء احدکم فلیغسلہ سبعا۔ تو اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث پاک ذکر کی ہے، پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیں کہ باب اذا شرب الکلب فی الاناء، باب اس چیز کا کہ جب پی لے کتا فی اناء احدکم، تم میں سے کسی ایک کے برتن میں، فلیغسلہ سبعا، تو چاہیے کہ وہ شخص دھوئے اس برتن کو 7 مرتبہ۔ تو شروع اسلام میں چونکہ کتے کی اجازت تھی، کتے گھروں میں آتے جاتے تھے اور لوگوں نے پالے بھی ہوئے تھے، شوقیہ بھی پالے ہوئے تھے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بچنے کا حکم دیا اور ان کو ناپاک اور نجس قرار دیا۔ اور یہ مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مقامات پہ نظر آتا ہے کہ جب آپ اولاً کسی چیز سے آپ نے منع فرمایا تو آپ اس کی ممانعت میں شدت اور سختی فرمایا کرتے تھے، تاکہ لوگ اس سے بہت زیادہ اجتناب کریں اور اس اجتناب کرنے کے دور ہونے کے عادی بن جائیں۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرماتے کہ اب عادت راسخ ہو گئی ہے اور اب ذہنوں نے، صحابہ کرام کی طبیعتوں نے اس دوری کو قبول کر لیا ہے، تو پھر آپ اجازت مرحمت فرما دیا کرتے تھے کہ اب اتنی احتیاط کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں، پہلے بھی گزر چکی ہے بات، کہ جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برتنوں کے استعمال کو بھی منع فرما دیا کہ جس میں شراب عموماً پی جاتی تھی۔ یہ 4 قسم کے برتن تھے، سرکار نے منع فرما دیا ان کو استعمال مت کرو۔ پھر کیونکہ شروع میں اگر ان کے استعمال کی اجازت دی جاتی تو یقیناً بہت سے لوگ شراب سے تو دور ہوتے ہی ہوتے، لیکن ان برتنوں کی وجہ سے شراب کی یاد آتی بار بار، اور عین ممکن تھا کہ کوئی جو وہ ایسے کوئی اشخاص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں زیادہ نہ رہے ہوں، دور دراز کے علاقوں والے، گاؤں والے، ان کے اوپر وہ طبعی میلان زیادہ غالب آ جاتا اور نافرمانی میں مبتلا ہو جاتے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل منع فرما دیا کہ اس قسم کے برتنوں کو استعمال نہ کیا جائے۔ پھر جب یہ عادت راسخ ہو گئی، سب کا ذہن بن گیا اور دور ہو گئے اور اپنی طبیعتوں پہ غالب آ گئے، تو پھر ان برتنوں کے استعمال کی اجازت دے دی گئی تھی۔ ایسے کتے کو اولاً چونکہ منع فرمایا گیا تو ایک عادت قائم ہوتی ہے، کتے آ رہے جا رہے، کوئی سختی نہیں کی جا رہی، لیکن شروع میں سختی کرنا ضروری تھا تاکہ ایک دفعہ تنفر پیدا ہو جائے، پھر چاہے نرمی ہو جائے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی روایت میں آ رہا ہے کہ 7 مرتبہ برتن کو دھونے کا حکم دیا، حالانکہ برتن کی پاکی کا تعلق 7 مرتبہ دھونے سے نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے علماء احناف نے اس کو استحباب پر معمول کیا ہے، یعنی مستحب ہے، افضل ہے کہ 7 مرتبہ دھو لیا جائے، لیکن یہ حقیقتاً پاکی کا اسٹینڈرڈ نہیں ہے، طہارت کا کوئی معیار مقرر نہیں کیا جا رہا، بلکہ اصل میں شروع اسلام کی بات تھی، تو یعنی شروع میں جب ممانعت وارد ہوئی ہے تاکہ لوگ ان سے اجتناب کریں کہ 7 مرتبہ دھونے کی مشقت، بار بار جب پانی میں منہ ڈال کے چلا گیا پانی بھی پھینکو اور برتن کو 7 مرتبہ دھو، تو اس سے طبیعت میں ایک ویسی بھی کوفت آتی ہے کہ 7 مرتبہ، تو یقینی سی بات ہے کہ پھر انسان اس سبب کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا کہ جو اس مشقت میں مبتلا کرنے کا سبب بن رہا ہے، تو لہٰذا پھر اس سے تنفر تیزی کے ساتھ پھیلا اور کتے دور ہوئے۔ چنانچہ اب اس میں دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کتا تم میں سے کسی ایک کے پی لے، یعنی پانی پی لے،
تو وہ اس کو 7 مرتبہ دھوئے۔ اب یاد رکھیں کہ طہارت کا مطلب ہوتا ہے ازالہ نجاست، یعنی نجاست کو زائل کرنا۔ تو کپڑوں پر، بدن پر، زمین پر یا برتن وغیرہ پر اگر کوئی نجاست لگی ہوئی ہے اور ہم اس نجاست کو اس مقام سے دور کر دیتے ہیں تو یہی ازالہ نجاست یا زوال نجاست یا نجاست کا دور ہونا اس شے کی پاکی کہلاتا ہے۔ لہذا اگر بالفرض آپ ایک نلکا کھولتے ہیں، ایک برتن ہے اس میں کتے نے چاٹ لیا ہے یا کتے نے پانی پی لیا ہے تو وہ پانی اس کے لعاب کی وجہ سے، تھوک کی وجہ سے ناپاک ہو گیا۔ اب آپ نے اس پانی کو پھینکا اور اس نلکے کے نیچے کیا اور نلکے کا پانی اس میں گرا اور آپ دیکھتے ہیں کہ بہہ رہا ہے اور آپ کو یقین ہے کہ نلکے کا پانی اس کتے کے اگر زبان کے لعاب پہ کوئی اثر تھا بھی اسے اپنے ساتھ بہا کر لے گیا تو بس پاک ہو گیا۔ اب یہ نہیں ہے کہ پہلے آپ ایک مرتبہ دھوئیں پھر ہٹائیں پھر دوسری مرتبہ دھوئیں، اس طرح گن کر 7 مرتبہ۔ یہ مبالغہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ میں نے آپ کو حکمت بتائی کہ وہ شروع میں تنفر پیدا کرنے کے لیے تھا، پھر 3 مرتبہ بھی دھو لیں کافی ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ بہتے پانی سے اگر آپ دھو رہے ہیں تو ایک دفعہ ہی دھونا کافی ہے، بشرطے کہ یہ یقین حاصل ہو جائے کہ پانی نجاست کو اپنے ساتھ بہا کر لے گیا ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ کتا ناپاک ہے، نجس ہے۔ اگر یہ ناپاک نہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برتنوں کے پاک کرنے کا حکم ارشاد نہ فرماتے۔ لہذا اس کے لعاب سے بچنا چاہیے۔ اس کے لعاب میں ویسے ہی بیکٹیریاز ہوتے ہیں اور گندی یعنی گندا اس کا تھوک ہوتا ہے جس سے بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ اس لیے جو بہت شوقیہ کتے پالتے ہیں نہ صرف ہاتھ چٹواتے ہیں بلکہ منہ تک چٹوا لیتے ہیں انگریزوں کی تقلید میں، اور وہ اس پہ فخر بھی کرتے ہیں، ان کو کراہت نہیں آتی، گھن نہیں آتی ہے، ان کو ذرا افسوس کرنا چاہیے کہ نبی کریم یعنی ان کو احساس کرنا چاہیے اور ہمیں ان پر افسوس کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں تو یہ فرمان نہیں ہے لیکن بہرحال یہ حدیث اپنے مقام پہ انشاءاللہ آئے گی بھی کہ آپ نے شاید فرمایا کہ جس گھر میں کتا یا جنبی شخص ہو، یعنی جس پر حالت جنابت طاری ہے، تو اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو جس کتے کے وجود کی بنا پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں تو سوچئے کہ اس کو پھر گھر میں جگہ دینا، پھر وہ جگہ جگہ چاٹتا پھر رہا ہو، پھر ہمارا جسم چاٹ رہا ہو، تو یہ کتنا عجیب و غریب اور کتنا اسلام سے ہٹ کر یہ معاملہ ہے۔ اس لیے ایک تو کتوں کو نہ پالا جائے، اور بالفرض اگر کسی وجہ صحیح کی بنا پر پالا جائے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکاری کتوں کی اجازت دی ہے، اور ریوڑ جو بکریوں کے ریوڑ کی حفاظت کرنے والے ہیں، جو بکریوں کو چراتے ہوئے بکریوں کو جمع کرتے ہیں کتے، یہ ماہر ہوتے ہیں، ٹرینڈ کتے ہوتے ہیں، ان کو، اور اسی طرح چوروں وغیرہ سے حفاظت کی غرض سے کتے پالنے کی اجازت دی گئی ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت شدہ کتے ہیں، اور ان کی جب موقع آئے گا تو انشاءاللہ وہ حدیث آئے گی تو میں آپ کی خدمت میں عرض بھی کروں گا۔ تو ان کتوں کو بھی ایسے رکھنے کا حکم ہے کہ گھر کے اندر نہ ہو، انہیں گھر کے باہر باندھا جائے، اور ان سے اس طرح کے 2-3 کام کی اجازت دی گئی ہے تو وہ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس میں بھی چوری کا اندیشہ ایک ہوتا ہے انسان خود بنا لیتا ہے، اور ایک واقعی چوری کا خطرہ ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ اپنے شوق کی تکمیل کے لیے کتا پالا اور ہیلا نکال لیا کہ جی وہ تو چوروں کی طرف سے پالا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نیتوں کا حال بہتر جانتا ہے۔ اگر واقعی ایسا ماحول ہے کہ اطراف میں چوریاں بھی ہو رہی ہیں، گھر میں بھی بعض اوقات چھت پہ کسی کودنے کے چلنے پھرنے کی آوازیں آتی ہیں، اور مطلب مشہور ہے کہ علاقوں میں ایسا ہو رہا ہے، جیسے اب کراچی کے اندر تو بہت زیادہ چوریاں وغیرہ ہو رہی ہیں، تو اس میں اگر کسی شخص نے پالا تو پھر گنجائش نکل سکتی ہے کہ ٹھیک ہے واقعی اطراف میں ماحول ایسا ہے۔ اور اگر دور دور تک کوئی چوری نہیں ہے، کوئی چکاری نہیں ہے، مثلا کوئی ایسا علاقہ ہے، آپ یورپ کنٹریز لے لیں کہ جہاں پر بالکل سکون ہے، سب کچھ ہے، پھر کوئی انسان کہتا ہے جو چوروں کے لیے پالا میں نے کتا، تو وہ تو خواہ بخواہ کے پھر ہیلا بنانا ہے، اس لیے اجتناب کرنا چاہیے اور کتے کو قریب نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ بھی ضمن یاد رکھیں کہ لعاب گوشت سے مارز وجود میں آتا ہے، جن کا گوشت حرام ہے ان کا لعاب یعنی تھوک بھی حرام ہے، اور جن کا گوشت پاک ہوتا ہے ان کا لعاب بھی پاک ہوتا ہے۔ تو اس لیے کتے کا گوشت چونکہ نجس ہے، حرام ہے یہ، تو اس کا لعاب بھی ناپاک ہوگا، اس لیے اس سے اجتناب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگلی حدیث پر آتے ہیں کہ امام بخاری نے روایت کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ پرانے زمانے کا کوئی واقعہ سرکار ذکر کر رہے ہیں جو بنی اسرائیلیوں میں واقعات ہوئے تھے، اگرچہ نشاندہی نہیں کی گئی لیکن اس قسم کے واقعات بنی اسرائیل میں بہت زیادہ ہوئے ہیں، تو وہ سرکار نے ان کو بیان کیا ہے۔ اور اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور بنی اسرائیل سے مراد یعقوب علیہ السلام کی اولاد مبارکہ ہیں۔ تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، پھر اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے تھے یعقوب علیہ السلام، ان سے یوسف علیہ السلام تھے، اور ان سے آگے پھر نسلیں چلی ہیں۔ تو جتنے ان کی نسل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک لوگ آتے رہے ہیں، جو قومیں تھیں، جو امت تھی پیروی کرتی تھی انبیاء علیہ السلام کی، سب کے سب بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ تو یہ بنی اسرائیلی جو تھے ان میں بڑے عجیب و غریب واقعات ہوئے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیلیوں کے واقعات کو ذکر کرو، کیونکہ ان میں بڑے عجیب و غریب معاملات ہوئے ہیں، بڑے عجیب و غریب واقعات ہوئے ہیں۔ تو صحیح اور مستند روایت اگر کوئی ہمیں ملتی ہے جو بنی اسرائیل کی طرف منسوب ہو، ہم اس کو ذکر کر سکتے ہیں۔ اور اس میں اصول یوں سمجھ لیں، جب بات آئی گئی تو میں عرض کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی روایت ہمیں ملتی ہے جس میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، پرانے زمانے کا تذکرہ ہوا ہے، اور وہ حدیث قرآن یا وہ بات وہ حکایت قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے عین موافق ہے، بالکل دونوں صحیح ہیں، قرآن کی تعلیم بھی یہی کہتی ہے، تو اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ تو قرآن و حدیث کی تائید سے مالا مال ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور اگر ایسی ہے کہ قرآن و حدیث کے مضامین سے ٹکرا رہی ہے، ہماری تعلیم شرع کے خلاف ہے، تو اس کو بیان کرنا حرام ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی اس قسم کی روایات بھی ملتی ہیں بازاروں میں کہ داؤد علیہ السلام کا ایک سپاہی تھا، آپ ایک دفعہ گئے تو اس کی ماداللہ ثم ماداللہ زوجہ پہ نگاہ پڑ گئی، تو آپ کا دل اس کی طرف مائل ہو گیا، اور اس کی زوجہ کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے اس کو جان بوجھ کے ایک ایسے جنگ میں بھیج دیا جہاں پہ وہ شہید ہو گیا، اور آپ نے اس کی زوجہ سے شادی کر لی۔ اب ماداللہ ثم ماداللہ اس قسم کے واقعات یہ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، جو جاہل قسم کے لوگ ہیں، کم علم قسم کے لوگ، انہوں نے اس طرح کے واقعات کو لکھا ہے، اور ان واقعات پر اگر یقین کر لیا جائے تو یقیناً ایک نبی کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے کہ انہوں نے صرف اپنے نفس کی خاطر ایک عورت کو حاصل کرنے کے لیے معاذ اللہ ایسا کیا۔ لہذا واجب ہے کہ اس قسم کی کوئی روایت جو قرآن و حدیث کی بالکل ظاہری اور واضح تعلیم کے خلاف ہو، ہم اس روایت کو بیان نہ کریں بلکہ اس کا رد کریں، ایسی روایات بیان کرنا حرام ہے۔ اسی طرح ہمارا یہ مسلمہ اصول ہے، اس پہ علماء متفق ہیں کہ کسی بھی نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ایسی بیماری نہیں دیتا ہے جس سے طبیعتوں میں کراہت پیدا ہو اور لوگ متنفر ہو کے دور ہو جائیں۔ لہذا کسی نبی کے بدن میں کیڑے پڑنے کی بیماری معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اب یہ بھی بعض روایات میں آپ نے بھی شاید سنا ہوگا کہ ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بیماری دی تو ان کے بدن میں کیڑے پڑ گئے تھے معاذ اللہ، تو اور ایک کیڑا چلتے ہوئے نیچے گر گیا تھا تو آپ نے اس کیڑے کو اٹھا کے اپنے اوپر ڈال لیا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا، آپ کو ضرور کھال کی جلدی بیماری ہوئی تھی، وہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی، اور آپ نے اس پہ بالکل صبر و تحمل کا مظاہرہ فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک چشمے میں نہانے کا حکم دیا، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور چشمہ اس کا وسیلہ بنا کہ آپ کو شفا حاصل ہو گئی۔ اب اس قسم کی روایات بیان کرنا بھی منع ہوتا ہے، تو اس کی بڑی لمبی تفصیل ہے۔ لوگ بعض اوقات ہم جب کوئی بات بیان کرتے ہیں تو ہمارا رد کرنے کے لیے ان واقعات کو سناتے ہیں، جیسے مسئلہ تقدیر ذکر کیا تو واقعہ سنا دیں گے، جی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو ایسا ہوا تھا۔ بھائی ایسا ہوا تھا، آپ کو روایت ملی کہاں سے؟ پہلے یہ تو دیکھ لیجئے۔ ہم آپ کو صحیح حدیث سنا رہے ہیں اور آپ ایک وہ واقعہ لے کر آ رہے ہیں جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، اور وہ تعلیم شرع کے مخالف بھی ہے۔ اس میں انشاءاللہ مزید کلام ہوگا، لیکن نیکسٹ پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔